وہ آئیکونک سینز ہوتے ہیں نا مووی کے، جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر پرپس کیا ہے اس انسان کا، مقصد کیا ہے جو انٹر ہوا ہے سین کے اندر، از ہی گڈ، از ہی بیڈ. اتنا آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ولن کون ہے ان دا سین، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کرنا کیا چاہتا ہے، لیکن اس کا پرپس کیا ہے. ظاہر ہے سین کے اینڈ میں آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کو پھر وائلنس دکھائی جاتی ہے یا کچھ اور، ایک جھٹکا مارا جاتا ہے، لیکن وہ جھٹکا یا وائلنس آپ کو بری نہیں لگتی ہے، کیونکہ سین کو بلڈ اپ ہی ایسے کیا جاتا ہے کہ یو اینڈ اپ سیئنگ واہ. ایسے سینز میں جو ٹینشنز ہوتی ہیں بٹوین دی پرسن ٹو پرسن ان دا سین، اس وقت یہی ٹینشن پاکستان میں چل رہی ہے. اس وقت اگر آپ دا گڈ دا بیڈ اینڈ دا اگلی کی تھیم میوزک لگا کر پاکستان کی حالت دکھائیں کہ کون کیا کیا کر رہا ہے، کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، تو بڑا وائرل ہو جائے گا وہ ایڈٹ. خیر، تو اب آ جائیں حالات پہ. دے وانٹ ڈیل وتھ خان صاحب اینڈ خان صاحب ڈزنٹ وانٹ اینی ڈیل. اب ڈیل کس قسم کی چاہیے؟ ڈیل اس قسم کی چاہیے ان کو کہ خان صاحب ان کو صرف فیس سیونگ دیں. میرا نہیں خیال دیں گے، بھلے یہ کوششیں کر لیں، فلاں کو ملنے دے رہے ہیں تو فلاں کو ملنے نہیں دے رہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے صرف یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے پاس صرف وہ بھیجے جا رہے ہیں، یہ بات میں نے پہلے ہی کہی تھی، وہ انفارمیشن بھیجے جا رہے ہیں جو یہی بتا رہے ہیں خان صاحب کو کہ بھائی امریکہ کے ساتھ سب کچھ بن گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ سیٹ ہو گئی ہے، ڈیل کر لیں بس، اب وقت نکلتا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر احوال پہنچا رہے ہوں گے کہ دیکھیں آپ کی پارٹی میں بھی کیسے پھوٹ پڑ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو ہمارا کیس ویک ہوتا جا رہا ہے. تو بٹ میرے نزدیک آل آف دس میکس نو سینس. یہ کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یہ کام 1 سال پہلے کرنے کا تھا، لیکن اس وقت تو کرش کرنے کے موڈ میں تھے. یہ آدھی ادھوری ملاقاتیں، آدھی ادھوری باتیں کہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اس سے کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کوشش ہے یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی، لیکن یہ کوشش کیوں ہے؟ ظاہر ہے سمپل سی بات ہے اس کی کہ آپ 2 سوال سمجھنے کے ہیں کہ آپ کتنے کمپرومائزز کر سکتے ہو پریشر میں آ کے، کس حد تک جا سکتے ہو، کتنا کچھ دے سکتے ہو اپنی انا بچانے کے لیے. یہ 2 سوال ہیں مین، ورنہ تو خان صاحب سے بات کرنے کی نیت بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہے نیت تو ان قریب ایک کافی بڑا سی بی ایم ہم ہوتے دیکھیں گے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. تو دیٹ مینز نیت نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، تو کیا کریں؟ تو پھر بات کریں، تو پھر یہ، تو پھر اپنے نیریٹو کے تھرو کرنے کی کوشش ہے. سی بی ایم کیا ہو سکتا ہے؟ ریسنٹلی اگر میں دیکھوں تو مجھے سی بی ایم صرف ایک ہی نظر آتا ہے سب سے بڑا، یہ ملٹری ٹرائلز والا فیصلہ. یہ سی بی ایم ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کولائڈ کر رہی ہیں. اور وہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی ضد ختم نہیں ہو رہی. سو ابھی تک تو کوئی سی بی ایم نہیں ہے، آدھی ادھوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے خان بس مان جائے. ہو سکتا ہے یہ سی بی ایم مجھے نظر آ رہا ہے ملٹری ٹرائل والا، کیونکہ جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں، کیونکہ ریمارکس بھی تو خیر کچھ نے کہہ نہیں سکتے، سارا سب کچھ سیاست پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. خیر، اور ایک فالس نیریٹو کے تحت ایک پکچر کریٹ کی جا رہی ہے کہ منرلز کے حوالے سے ہم امریکہ کے سامنے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا چکے ہیں. پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے، اب یہ نیریٹو سمجھے گا، پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے، بٹ جب آگے سے وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا جو جیل میں ہے، تو یہ سب فیل ہونا ہے. یہ آپ دیکھیے گا کہ سب فیل ہوگا. ایونچولی بہنوں کو بھی ملنے دیں گے، ایونچولی جو میں کہتا ہوں وہی کرنا ہے. تو بہنوں کو روک کے اس وقت کیا کوشش تھی؟ اگر سوچا جائے تو صرف ایک ہی کوشش مجھے نظر آتی ہے کہ پیغام رسائی نہ ہو. پیغام رسائی کون سی؟ ظاہر ہے وہ ایک تو سوشل میڈیا والی اور ایک جو باہر بیٹھے ہیں. یا جو اصل نیوز خان صاحب کو دے سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب دیکھیں 2 طریقے ہیں نا سچویشن کو دیکھنے کے لیے، جو اکثر بیشتر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں. پارٹی میں کریکس آ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. وہ شوز پارٹی میں لوگ کچھ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، واہ واہ بڑی نئی بات، اس میں کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. ہر پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنے کے لیے راضی ہوگی، جو کہ ابھی ہے راضی، تو پارٹی کا اصل امتحان شروع ہوگا. کیونکہ پارٹی میں ان فائٹنگ اسی وقت شروع ہوتی ہے. اور یہ بات لکھ لیں، یہ ان فائٹنگ صرف اس لیے ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا ہے کہ ہم تو راستہ دینے کو تیار ہیں. اب خان کو ڈیل
پہ آنے کے لیے آپ سب راضی کریں. ادروائز اگر پارٹی کو توڑنے کی صلاحیت اسٹیبلشمنٹ میں ہوتی، یا یہ جو منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام کر لیا، تو یہ پہلے کب کا کر چکی ہوتی اسٹیبلشمنٹ یہ، اور کب کا خان صاحب کو ریلیونٹ بنا چکے ہوتے. جب یہ دو چیزیں نہیں ہوئی ہیں ابھی تک، تو پھر یہ ایکسپیریمنٹ بھی میرے نزدیک اس وقت صرف فالس نیریٹو کو فروغ دینے کے لیے ایک آخری کوشش نظر آ رہی ہے مجھے تو. لیکن یہ ونڈو کھلا ہے، یہ جو بات کرنے کا ونڈو ہے، یہ ونڈو کھلا ہے انٹرنیشنل پریشرز کی وجہ سے. یہ ہم سب کو پتہ ہے جب اپنے اوپر تلوار لٹکی ہے. یہ ونڈو کلوز بھی ہوگا جب انٹرنیشنل پریشرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں گے. اب سوال ہے کہ وہ کیسے؟ ظاہر ہے وہ جو بل ٹیبل کر کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ابھی تک وہ لوگ نہیں آئے، لیکن جو آئے ہیں وہ تو چلو آپ سے باتیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ آپ سے پھر کچھ نہ کچھ لینے کے موڈ میں بھی، وہ والے بھی یہ والے بھی لینے کے موڈ میں تو ہوں گے. اب کیا یہ والے وہ والے کے مقررات ہے کہ ایک لگے ایک امریکن کانگریس اور ایک امریکن ایڈمنسٹریشن. اب کیا ویسے شریف اللہ کا جو جادو تو چلا نہیں، پھر کیا منرلز والی کہانی؟ اب ہم منرلز کو سامنے لا کر امریکہ کو انٹائز کر رہے ہیں کہ یہ لے لیں ہم سے، یہ لے لیں. کر کے دیکھ لیں، ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹس کالیں کر رہا ہے، وفد آ رہا ہے منرلز کے حوالے سے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے. لیکن کیا پتہ یہ کانفرنسز فکس ہی اس لیے کی گئی ہو کہ اس کو ایک فالس نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی ہو. یہ ریکوٹک کے جو بیرکس گولڈ کے جو سی ای او ہیں، ان کے انٹرویوز چل رہے ہیں، یہ سب امریکہ کو انٹائز یا ویسٹ کو انٹائز کرنے کی کوشش ہے. اور شاید وہ ہو بھی جائے انٹائز، ان کا دل کھنچ بھی جائے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا یہ بہت پرانا ایجنڈا ہے کہ بھائی منرلز کے حوالے سے وہ یوکرین پہ بھی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اسی حوالے سے. لیکن سوال ہے کہ یہ ممکن کیسے ہوگا؟ منرلز ہیں دو جگہوں پر، ایک ہے کے پی کے، دوسرا ہے بلوچستان. کے پی کے میں ہے فاٹا، وہ بھی تو یا پھر جی بی کی طرف، وہ ادھر الگ احتجاج چل رہے ہیں، وہ تو آپ کے ڈیم پہ احتجاج کر کے بیٹھے ہیں، آپ کیا منرلز کی بات. تو فاٹا میں آپ کے ایسے حالات ہیں کہ لوگ وہاں انٹرنیشنل انویسٹرز لانے دیں گے آپ کو. لیٹس سی. دوسرا ہے بلوچستان. اب امید یہ ہے کہ بلوچستان، اچھا ویسے انٹرنیشنل انویسٹرز بھی ان کو ویسٹ والے چاہیے، دیکھ لیں. مطلب اب امید یہ ہے کہ بلوچستان میں لگائی جا رہی ہے، بلوچستان سے امید کہ ڈاکٹر مالک کے تھرو ہم پولیٹیکل ماحول کو تھوڑا انگیج کریں گے. نواز شریف کی انٹری بھی شاید کچھ ٹائم بائی کرنے کے لیے کام آ جائے، اس لیے اس کی بھی بات ہے. ادھر سے گنڈا پور صاحب کی صورت میں جو چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، جو منرلز کا بل لہرا رہے ہیں، ان کی صورت میں کچھ ٹائم ہو جائے گا. بھئی کر لیں آپ بل پاس، تب بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہو گیا مینج آپ سے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور امریکہ نے انٹرسٹ لے بھی لیا، تب بھی فائدہ نہیں ہوگا. انویسٹمنٹ آئے گی نہیں، حالات نہیں ہیں ایسے کہ انویسٹمنٹ آئے. یہ دیوار پہ لکھا ہے، یہ فیکٹ ہے. اور دوسرا آپ کی اپروچ صحیح نہیں ہے، غلط طریقے سے کرتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہی حال کینالز پہ بھی ہو رہا ہے، یہی حال کارپوریٹ فارمنگ پہ بھی ہوا ہے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں طریقے غلط ہیں، طریقے غلط، آئیڈیاز اچھے ہیں، طریقے غلط ہیں. لیکن ابھی بھی ضد ہے کہ نہیں ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے. چلا کے دیکھ لیں پھر. اب کراچی بار کے صدر سکھر بار، لاڑکانہ بار، اب کراچی بار کے صدر یار وڑائچ صاحب ہے، ان کو کسی نے کوٹ بھی دیا ہے، مار بھی دیا ہے. مطلب یہ کیوں ہوا ہے بھائی؟ اور وڑائچ صاحب تو مطلب اب تو انہوں نے سب تیار ہے، انہوں نے تو کال دے دی ہے کہ 12 تاریخ کو پنجاب سندھ بارڈر جو ہے وہ بند کرنے کے لیے. اب اگر یہ وہاں گئے، سوال ہے نا کہ گئے، اگر ہے یہ بہت بڑا کہ اگر یہ وہاں گئے تو پھر ہم آبویسلی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اس کینالز کے حوالے سے. اور ظاہر ہے جب کینالز کی بات آتی ہے تو ڈائریکٹلی سسٹم کی بات آتی ہے، کیونکہ ایک تو انتشار آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. چلے وہ کر بھی لیں، اگنور کر کے بیٹھے ہیں، بلوچستان میں بلیک آؤٹ ہوا ہے، کر بھی لیں. تو ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو یہ کینالز ایشو ہٹ کر رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اس سسٹم کی بہت بڑا پلر ہے. ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں بیچارے وضاحتیں دے دے کر. ارے کتنی وضاحتیں دیں گے؟ اور یہ منرلز کے حوالے سے جو صوبے ہیں وہ آلریڈی انتشار میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو منرلز کے حوالے سے جن کی آپ کی نظر ہے، بلوچستان اور کے پی کے، اسپیشلی بلوچستان، جہاں کے پی کے والے پھر دیکھ لیں گے آپ کو، وہ ہمیشہ ان کی پھر بھی مانی جاتی ہے. لیکن بلوچستان اسپیشلی، چائنا کا اتنا بڑا اسٹیک ہے وہاں پر سر. وہاں امریکہ کو بھی آپ اسٹیک دیں گے، 2 سپر پاورز کی انٹری کروائیں گے، اور جتنے آپ مجبور ہیں تو اگلا ڈو مور کیا ہوگا پھر آپ سے. یہ منرلز والی بات تو اپنی جگہ، یہ جو بار بار کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کر رہا ہے نا امریکہ، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے ایران کی طرف اشارہ کر رہا ہے. افغانستان سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پھر تھوڑا بہت بیچ میں آپ کو چسنی دے رہا ہے وہ
کہ افغانستان کے ہتھیار بھی لے لیں گے ان سے. یہ چسنی ہے. ایران کو بھی اس وقت سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بھی ٹریپ ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنی مجبوری میں لگانے جا رہا ہے ہماری. سو ایران از کانسٹنٹلی سیئنگ کہ جو ٹاکس ہونے ہیں عمان میں, لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. حالانکہ ادھر سے امریکہ والے دھمکی آمیز رویہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ادھر سے ایران کو بھی یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ظاہر نظر آ رہا ہے نا اس کو کہ یار میری ساری پراکسیز بھی ڈھیلی پڑ رہی ہیں, سیریا, لبنان, یمن, ہر جگہ. سو پریشر تو ٹرمینڈس ہے ہمارے پڑوسی پہ. اور یہ بات آپ کہیں لکھ لیں, اگر ہم نے یہ غلطی کی نا کہ منرلس تو اپنی جگہ, لیکن اگر ہم نے ایران کے خلاف کچھ کیا تو اٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر, اور اگر صرف منرلس میں ہی کیا تو اٹ ول لیڈ ٹو ڈیزاسٹر اگین. یہ دیکھیے پرو انڈین امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اور انتہائی ایکسپلائٹیٹو نیچر اختیار کیا ہوا ہے ٹرمپ نے. دس از لائک اے ٹریپ اینڈ یو آر فالنگ ان ٹو دس ٹریپ. دے ول یوز یو فار دا میکسیمم پوٹینشیل. سوال ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا پھر جو میں ابھارتا ہوں کہ مدعا تو خیر یہ ٹیرف والی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی تو شروع ہوئی ہے, ابھی تو جھٹکا آیا ہے صرف ٹیرف کا, ابھی تو اثرات آنے شروع ہوں گے. چائنا ادھر سے ریئیکٹ کر رہا ہے تو امریکہ ادھر سے ریئیکٹ کر رہا ہے. یہ جب اثرات آنا شروع ہوں گے اصل معنی میں تو کیا ہوگا پھر کالیا. اب ہم وفد بھیج رہے ہیں وہاں ٹیرفس کے حوالے سے امریکہ سے, کیا کرے گا وہ وفد سر؟ ایک وفد, ان کے دو تین وفد آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, آپ اپنا وہاں بھیج رہے ہو. یہ وفد جو آپ کے پاس آیا ہوا ہے کہ ایک تو آنا ہے کانگریس مین کا جو بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک یہ ڈونلڈ لو کی جگہ پہ جس کو اپوائنٹ کیا ہے ایرک میئر صاحب, وہ الگ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں, کبھی پرائم منسٹر سے کبھی آرمی چیف سے. اب دس شوز دس, مطلب اب میں کیا بولوں, امریکہ سے بحالت مجبوری ہی کچھ ڈیل کر سکتے ہیں, اور جو ڈیل بحالت مجبوری ہوگی اس کا پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر اس ایکسرسائز کا مقصد ہی کوئی نہیں نکلے گا سر. اس لیے یہ کوششیں جو بھی ہو رہی ہیں, یہ بلوچستان میں بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں, ڈاکٹر مالک کو نواز شریف کے پاس بھیج کے ایک تاثر دینا کہ بلوچستان کے مسئلے پہ کچھ سوچا جا رہا ہے. واٹ از نواز شریف گوئنگ ٹو ڈو؟ ظاہر ہے وہ اتنا کر سکتا ہے کہ وہاں سیاست کو جگہ دے دے, اگر کر سکتا ہے تو لوگوں سے ملے, رائٹ. اب کیا نواز شریف کو اجازت ہوگی مارنگ سے ملنے کی؟ نواز شریف کو اجازت ہوگی اختر مینگل سے نیگوسیشنز کرنے کی یا ان سے ملنے کی؟ صادق زنجرانی صاحب تو ملے ہیں اختر مینگل صاحب سے, بس سب کو پتہ ہے کہ صادق زنجرانی کس گروپ کے ہیں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے ٹاکس. جب ان کے ساتھ مل کے بات نہیں بنی, جو کس گروپ کے ہیں صادق زنجرانی صاحب, ان سے بات نہیں بنی, تو ادھر ان سے نواز شریف سے کیا ہونا ہے؟ دیکھیں بات سیدھی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے سارٹ آف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سارٹ آف ٹھان لیے, ٹھیک ہے نا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹھان لیے. اب یہ کیسے کرتے ہیں وہ نہیں پتہ ہے ان کو, وہ بس لگے ہوئے ہیں کہ کبھی یہ ڈفرینٹ طریقہ تو کبھی یہ ڈفرینٹ طریقہ. بٹ میں کچھ بھی ہوتے نہیں دیکھ رہا ہوں اس وقت, کچھ بھی نہیں. یہ کارپوریٹ فارمنگ یہ وہ سب مسائل کا شکار ہے, اور یہ ساری چیزیں میں بنیادی مسئلہ ہے. میننگ جب ہم مجبور ہیں, اب یہاں پر ہم مجبور ہیں تو ڈو مور آتا رہے گا امریکہ سے. اور جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے ٹرمپ بھائی جان کا, وہ پرابلی آپ سے بہت کچھ منوانے کی کوشش کرے گا. جتنے آپ مجبور ہیں, وہ جو خود کہہ رہا ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کس مائی ایس, اب وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے آئی ڈونٹ نو. تو پھر سوال اٹھے گا کہ بھائی کب تک؟ پھر آ جاؤ, ظاہر ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو سر فہرست نظر آتی ہیں جو مین چیزیں ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی مانے کے خان صاحب, ان سے بات کرنے کی فل کوشش ہے, لیکن اب ناک بھی بچانی ہے, تو اس لیے خان صاحب کے ساتھ باتوں میں مشغول ہے, اور خان صاحب تک انفارمیشن روک کے کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید فالس پریٹینسٹ میں مان جائیں خان صاحب, یا وہ آ جائیں اس فالس پریٹینسٹ میں اور ہماری ناک بھی بچ جائے. کیونکہ اگر خان کو اصل انفارمیشن اس وقت جیل میں مل گئی نا کہ سر جی کیا ہو رہا ہے, تو وہ تو کبھی ڈیل نہیں کرے گا. وہ تو ویسے بھی نہیں کر رہا ہے ڈیل, یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اب پارٹی کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ پھر سارے جیل میں جائیں گے. یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب نے 4 مہینوں میں حکم دیا ہے ATC کو, فیصلہ کرو, تاکہ پارٹی میں پریشر آئے کہ جب اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو خان صاحب ڈیل کیوں نہیں کر رہے ہیں, اور اگر نہیں کرو گے تو پھر سارے جاؤ. بٹ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو میں تو صحیح سمجھتا ہوں ایسی سزائیں آتی رہی ہیں, پہلے بھی آتی رہی ہیں. خان صاحب ابھی بھی کنوکٹڈ ہیں, ایک اور میں کنوکٹ ہو جائیں گے. سو واٹ, rather than being worried about it, I think it's a good thing. کم از کم سزا آئے گی, کیسز چلیں گے تو صحیح, ہو سکتا ہے کچھ چھوٹ بھی جائے.
ابھی تو کیسز بھی نہیں چل رہے ہیں اور جیل میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹ بھی جائے, اس کو غلط اینگل سے دیکھنا ضروری تھوڑی ہے. یا آفریدی صاحب بھی تو اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا سکتے ہیں. سو میرا سوال ہے کہ جب یہ سب کچھ فیل ہوگا تب کیا کریں گے؟ اچکزئی صاحب نے صحیح سجیشن دیا ہے ٹو بی آنیسٹ کہ اس وقت ضرورت کیا ہے کہ چائنا, انڈیا, ایران, افغانستان اور پاکستان ان سب کا سمٹ ہونا چاہیے. اب یہ شہباز شریف صاحب تو کروا نہیں سکتے, سمپل سی بات ہے. لیکن ہم کریں کیوں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کرنے کی؟ ہم ویسٹ سے خوش ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ ویسٹ سے دور نہیں جائے گی, چاہے ملک میں قربانیاں دینی پڑیں یا خود میں قربانیاں. اب یہ منرلز والی کہانی, کتنی سیکیورٹی بنتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. لیٹس سی. میرا نہیں خیال کہ کوئی سیکیورٹی بننی ہے, یہ صرف ایک فالس پریٹینس ہے. بٹ ریممبر کہ امریکہ میں ایگزیکٹو برانچ ایک الگ چیز, لیجسلیٹو برانچ الگ چیز ہے. اور جس طرح کی ٹرمپ کی حرکتیں ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے ٹرمپ کا. یہ سینکشنز والے تو آج کل پہنچیں گے, میننگ یہ کانگریس مین جو آنے ہیں, یہ دیکھیں جتنا فالس پریٹینس کریٹ کرنے کی کوشش ہو, وقتی کلاؤڈز آ جاتے ہیں وقت ٹائم پہ اس فال پریٹینس کے تحت. بٹ فیکٹس تو چینج نہیں ہوتے. آپ نہ کینالز کو بلڈوز کر پاؤ گے یا منرلز والی کہانی ہو, کیونکہ انویسٹمنٹ تو آئے گی نہیں. چائنا کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کتنی ان کو آپ نے سیکیورٹی دے دی ہے. آپ سینکشن سے بچنے کے لیے اپیز کرتے جاؤ گے امریکن ایڈمنسٹریشن کو. یہ سب ہو سکتا ہے, بٹ جب پریکٹیکلی ان چیزوں کی بات آئے گی تو پھر نظر آئے گا کہ یار اس سے بہتر ایک چھوٹی سی اور قربانی دے دیتے, بات ہی ختم ہو جاتی.